بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں، کہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے، اس دن تو شیطان رو رہا تھا اور یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ پروپیگنڈا کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا، کسی صاحب ایمان کو زیبا نہیں دیتا۔ اور پھر ایسا کہنے والا علوم دینیہ سے، ذخیرہ حدیث سے، ذخیرہ تاریخ سے نہ بلد ہے نہ واقف ہے۔ اگر وہ خبر لے لیتا، اگر وہ تحقیق کر لیتا تو اسے پتا چلتا کہ اہل علم نے کیا لکھا۔ اگرچہ مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، لیکن تحقیقی اعتبار سے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تحقیقی اعتبار سے درست یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 1 یا 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ 6 صدی ہجری کے عظیم امام سہیلی اپنی کتاب الروض الانف کے اندر یہ تحریر کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو مشہور ہے کہ 12 کو حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی، یہ تحقیقی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ درست اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ مجمع علیہ بات ہے، یہ متفق علیہ بات ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے حج کیا، 9 ذی الحجہ تھی، عرفہ کا دن تھا، وہ جمعے کا دن تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حیات رہے، وہ 3 چاند ہوتے ہیں، ایک جو چاند ذی الحجہ کا ہے وہ، اور ایک جو چاند ہے اس کے بعد محرم کا ہے، پھر صفر کا ہے، پھر ربیع الاول کا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر تینوں مہینے ذی الحجہ کا مہینہ وہ کتنے دن کا ہوا؟ اگر فرماتے ہیں تینوں مہینے ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، صفر کا مہینہ، تینوں کے چاند اگر 30 کے لگائے جائیں، تینوں کے چاند اگر 30 کے لگائے جائیں تو بھی 12 ربیع الاول پیر کی نہیں بنتی۔ اور یہ بھی متفق علیہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت اور وفات پیر کے دن ہے۔ تینوں مہینے اگر 30 کے لگائے جائیں تو 12 ربیع الاول پیر کی نہیں بنتی، 6 یا 7 بنتی ہے، یا 1 یا 2 بنتی۔ تینوں مہینے 29 کے لگائے جائیں تو بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں بنتی۔ پیر تو 12 کو آتا ہی نہیں، 6 یا 7 کو آتا ہے، یا 1 یا 2 کو آتا ہے۔ اور اگر 2 29 کے لگائے جائیں، 1 30 کا لگایا جائے تو بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں بنتی۔ اور اگر 1 2 30 کے اور 1 29 کا لگایا جائے تو بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں بنتی۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 1 یا 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ چنانچہ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کے اندر نقل کیا کہ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت مبارکہ 19 صفر المظفر کو بدھ کے دن طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی، صرف 13 دن آپ کی طبیعت مبارکہ ناساز رہی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت مبارکہ 2 ربیع الاول کو۔ امام بیہقی نے بھی یہی لکھا، اور اس کے علاوہ حضرت امام ابن عساکر نے بھی یہی لکھا۔ ان ائمہ نے 1 اور 2 ربیع الاول کا لکھا، اور اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی نے بھی 1 اور 2 ربیع الاول کی روایات کو نقل کیا، دیگر ائمہ نے بھی نقل کیا۔ اور تو اور جو اردو خواں طبقہ ہے، اور اردو خواں مورخین میں شبلی نعمانی معروف ہیں، شبلی نعمانی نے بھی یہی لکھا کہ 12 ربیع الاول جو وفات کی مشہور ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے اہل سنت و جماعت کے مخالفین، قابل حجت اور قابل دلیل شیخ اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب نشر الطیب کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول تاریخ وفات ہے، یہ تحقیقی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ فالحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، تو ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 1 یا 2 ربیع الاول کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت و وفات ہوئی، اس لیے کہ 6 اور 7 کی وفات کا کہیں بھی منقول نہیں، کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ 1 یا 2 کے حوالے سے کثیر روایات ہیں، اور سب سے پہلے اس حوالے سے
جو حساب نقل کیا اور درایتن عقلی اعتبار سے حسابی اعتبار سے اس کو غیر صحیح قرار دیا وہ امام سہیلی ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ اسی سبب سے خوشیاں، فرحتیں، مسرتیں، شادمانیاں 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ ہم تو سال بھر میلاد مناتے ہیں کہ آقا تشریف لائے تو ہمیں یہ ساری نعمتیں میسر آئی۔ اگر آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان نہیں تو جہاں نہیں، ہونا یہ بلبل تو پھولوں کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور بس میں ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔